ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر، جاپان کے سائنسدان، امریکہ کے سائنسدان، فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں، گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں، یہ ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا، ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کے بچے ہو رہے ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے، کتنے ہو رہے ہیں، وہ سب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. آج جو ہم لوگ پیسوں کی ٹینشن میں رہتے ہیں نا، غربت، مہنگائی، پیسے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. بنیادی ضرورتیں تو ہر شخص کی پوری ہو رہی ہیں. شہر میں بھوکا مرنا بہت مشکل کام ہے. بھوکا مرنا، وہ خودکشی کرنے کی نیت سے ہی کوئی مرے تو مرے گا، ورنہ شہر میں، ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، شہر میں بھوکا نہیں مرتا آدمی. مرنے لگے گا تو اتنی تو لوگوں میں جذبہ ہے، کوئی نہ کوئی لا کے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا ہی دے گا. بلکہ ہم نے تو فقیر ایسے دیکھے ہیں، آپ ہوٹل پہ کسی فقیر کو نہاری پیک کر کے دو، آگے جا کے بزنس کر رہا ہوتا ہے. وہ نہاری مناسب ریٹ پہ آگے بیچ رہا ہوتا ہے. پیٹ اللہ کا شکر ہے بھر ہی جاتا ہے انسان کا. تو ہم سب کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے 2 ٹائم پیٹ بھر کے ہمیں روٹی مل جائے اور رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، آرام سے ہم سو سکیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ مل گیا اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، چھوٹے موٹے نزلہ زکام، کھانسی، چھینکیں، یہ تو چلتی ہیں. پاکستان میں اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. اس کے بغیر آپ کو پاسپورٹ ہی نہیں ملے گا. اگر آپ پاسپورٹ آفس گئے نا، آپ کو چھینکیں وینکیں نزلہ وزلہ نہیں ہوگا، سمجھو وہ یقین کر لے گا یہ بھاگا ہوا ہے کسی دوسرے ملک ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز ہمارے ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے. چھینکنا، نزلہ زکام، کھانسی قومی نشان ہمارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جس کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، اب وہ ٹینشن لینے کا ہے اس کا؟ اور آسانی سے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ ایسا توکل کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ تو ہمارا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، بغیر توکل کیے بھی بھرا ہوا ہے ہمارا. تو صبح نکلتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مزید بھر لیتے ہیں. 4 دفعہ ہر مسلمان کا پیٹ، اسلام میں ارکان 5 ہیں لیکن پیٹ کم سے کم کتنی دفعہ بھرتا ہے؟ 4 دفعہ بھرتا ہے. تو آج جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، حدیث سے تو پتا چل رہا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہیں انعام بہت بڑا ملے گا. صبح خالی پیٹ نکلو گے، شام کو گھر لوٹو گے پیٹ بھرا ہوا. مثال دی آپ نے پرندے کی. پرندوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھو پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا آج دہاڑی کدھر لگے گی میری. پرندے کو پتا ہوتا ہے؟ خالی پیٹ ہوتا ہے نا وہ، اسے نہیں پتا ہوتا کہ جی یہ آج کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اسے. پھر مثال دی ہے پرندے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندے کی مثال دی ہے نا، یہ ایسے ہی مثال نہیں ہے، یہ پیغمبر کی مثال ہے. اس میں کوئی خاص باتیں ہیں، کچھ خاص اسباب ہیں. دیکھو پرندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے. پرندہ جب اکیلا ہوتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے کتنی روٹی ملتی ہے اس کو، شام کو جب آتا ہے تو اپنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پھر جب پرندہ بالغ ہوتا ہے
तो उसे शादी की तलाश में, चिड़ा जब बाले होता है तो शादी की तलाश में उसको चिड़िया फंसानी होती है। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं फंसाता वो, बल्कि शादी करने के लिए कि दोनों मिलके घोंसला बनाएंगे। फिर ऐसा ही है कि नहीं है? तो परिंदा चिड़ा जब बाले आकिल बाले होता है तो चिड़िया को मिस कॉलें देना निकाह की नीयत से, गलत नीयत से नहीं, राब्ते करना शुरू कर देता है। चिड़िया उससे पूछती है कि अर्निंग कितनी है, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पूछती है चिड़िया। बे बोलो ना क्या हो गया भाई, नहीं पूछती। चिड़ा ये देखता है कि यार मैं सुबह निकलता हूं तो मेरा ही पेट भरता है, अगर मैं चिड़िया से शादी करूंगा तो इसका पेट कौन भरेगा? फिर जब हमारे बच्चे होंगे उनका मैं खाना दाना पानी का इंतजाम कहां से करूंगा? फिर मुझे जब मेरी बीवी आएगी चिड़िया, और जब चिड़िया के अंडे बच्चे होंगे तो 12 घंटे तो ये अंडों पे ये बैठेगी। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें नर भी अंडों पे बैठता है, तो शुक्र करो हम लोग उनमें नहीं है। क्या ख्याल है? इंसानों में ये सिस्टम नहीं चल रहा, वरना आज साहब ऑफिस नहीं आए जी, वो अंडों पे बैठे हुए हैं। यही होता ना, ये तो अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह का बड़ा फजल हो गया। कबूतर में ऐसा होता है 12 घंटे कबूतर बैठता है अंडों पे, 12 घंटे कबूतरियां बैठती है, और ऐसे टाइम देख के पूरी ड्यूटी पूरी करते हैं। 12 घंटे वो जाएगा कमाने के लिए, फिर वो आएगा 12 घंटे फिर वो जाएगी। अब आप ये देखो कि जब ये कबूतर है या चिड़िया चिड़े ये क्या करते हैं, अब जब बाले होने के बाद इनकी शादी होती है तो ये फ्यूचर में इनको घर भी चाहिए एक मुनासिब, क्योंकि बच्चों के लिए घर की जरूरत है। बच्चों को बिल्ली भी खा सकती है, दूसरे परिंदे भी खा सकते हैं। सर्दी गर्मी से जल्दी मरने का चांस होता है बच्चों का, लिहाजा इनको घर चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या चिड़ा ये सोचता है कि जब तक मैं घर नहीं बना लूंगा, अपने पांव पे खड़ा नहीं हो जाऊंगा, मैं चिड़िया से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि आगे बच्चे तुम्हारा बाप संभालेगा? हम अगर चिड़े को मशवरा दें तो चिड़ा हमें क्या कहेगा? बच्चे तेरा बाप संभालेगा। ये करता है बात चिड़ा? किस पे तवक्कुल कर रहा है? हदीस में है ना, नबी ने मिसाल परिंदों की दी ना, कहता है यार शादी होने तो फिर देखा जाएगा। अब जब उनकी शादी होती है, अंडे देने का टाइम आता है, अब उनको चाहिए प्लॉट, कोई घर चाहिए। इंतजाम होता है कि नहीं होता उनके लिए प्लॉट का? बोलो ना। जो चिड़े के हिसाब से जो बहरिया टाउन है ना, चिड़े को वो मिलता है जो चिड़े के हिसाब से बहरिया टाउन है। उनका अपना बहरिया टाउन है कि ये वाली दरख्त है, ये यहाँ कौवे की नजर नहीं पड़ेगी, ये लोकेशन है, टेम्परेचर बड़ा मेंटेन है, यहाँ कोई दूसरा छिछोरा चिड़ा भी नहीं आएगा चिड़िया को छेड़ने के लिए। एक शरीफ आदमी को इसी टाइप का घर चाहिए होता है ना। मुझे लग रहा है आप लोग की समझ में नहीं बात आ रही। फिर वो क्या करता है भाई, फिर वो अल्लाह ताला उसको सिखा देते हैं घोंसला बनाने का तरीका। वो तिनके उठा उठा के लाते हैं, ये उनके सरिया आ रहा है, सीमेंट बिजली आ रहा है, वो जो तिनके उठा के लाते हैं ना, सरिया जितना महंगा मर्जी महंगा हो जाए, चिड़ा फिर भी घर बना लेता है। फिर वहां क्या करते हैं, अब चिड़ा ये नहीं सोचता जब बच्चे होंगे तो मैं तो अभी सुबह 6 बजे निकलता हूं और शाम को 6 बजे आता हूं, मेरा पेट भरता है, तो आधा दिन तो जैसे कबूतर है वो क्या, आधा दिन तो मुझे बैठना पड़ेगा अंडों पे। अभी मैं 12 घंटे वर्क करता हूं तो अपना पेट भरने के काबिल, तो मेरे तो वर्क 12 घंटे से कम होकर 6 घंटे पे आ जाएगा, और जिम्मेदारी किसकी बढ़ेगी? जिम्मेदारी डबल हो जाएगी, बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, तो कमाने का टाइम कम मिलेगा और खाने वाले ज्यादा। तो अकल के लिहाज से चिड़े को शादी करनी चाहिए, अकल के लिहाज से। लेकिन चिड़ा कहता है देखा जाएगा। चिड़ा क्या कहता है? कबूतर क्या कहता है? टाइम आने दो, देखा जाएगा। तो क्या होता है, जैसे ही अंडे बच्चे देने का टाइम आता है, कुदरत अल्लाह ताला आसमानों पे बैठा हुआ गाफिल नहीं है, वो कबूतर के दिमाग में, कबूतरिया के दिमाग में ये बात डालता है कि तुमने तिनके उठा उठा के लाना है, फला जगह एक बेहतरीन लोकेशन है घर बनाने के लिए। अल्लाह उसको दिखा देते हैं। ये कौन कराता है उसके लिए? अल्लाह। अल्लाह उसके दिमाग में डाल देता है। फिर वो कबूतर कबूतरिया जाते हैं, घोंसला बनाते हैं, कबूतरी अंडे देती है। फिर क्या होता है, 12 घंटे ये, 12 घंटे वो उस पे बैठते हैं। ये सारे काम कौन सिखा रहा है उनको? क्या उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है ये सब कुछ, या किसी ने उनको कोई वीडियो दिखाई होती है कि ऐसे घर बनाना है? फिर क्या होता है, जब उनके बच्चे निकलते हैं तो वो अपना भी खाते हैं और बच्चों के लिए भी दाना लेकर आते हैं। फिर बच्चे जब थोड़े से समझदार होते हैं, कहते हैं चलो अब घर से बाहर निकलो, अब खुद कमाओ खुद खाओ। ये एक सिस्टम है किसका? परिंदों का।
اس سسٹم میں نبی نے مثال دے کے سمجھا دیا کہ پرندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا ہوتا، تو جو اللہ پہ توکل کرے گا جیسے پرندے کی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کی بھی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. جیب میں دھیلا نہیں ہے، کر لو شادی، اللہ انتظام، لیکن اپنی طرف سے محنت کرو. پرندہ ایسا نہیں کرتا. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا شادی کر لی، مفتی صاحب کا بیان سن کے بچے ہو گئے، ہے ہی نہیں کچھ، ہے ہی نہیں کچھ. تو بات یہ ہے کہ اگر کبوتر وہ گھونسلے سے نکلے ہی نہیں کم بخت، بیٹھا ہوا پب جی کھیلتا رہے ہے بھائی، پھر کبوتریا سے شادی بھی کر رہا ہے اور کبوتریا ارطغرل ڈرامہ دیکھتی رہے سارا دن بیٹھ کے، مجھے ایک بات بتاؤ، گھونسلہ بنا لیں گے وہ؟ بولو نا. اور کبوتر کے پھر انڈے بچے ہو گئے، وہ باہر گیا جاب کرنے کے لیے، بچوں کے لیے کھانا لانے کے لیے، گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے، وہ ڈبو کھیل رہا ہے، کئی کئی گھنٹے کیا کر رہا ہے؟ ڈبو کھیل رہا ہے. پھر جب اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا مفتی صاحب کے بیان سن کے ہم نے تو اتنے انڈے بچے ہو گئے تھے ہمارے، اور دیکھو اب مفتی صاحب نے ہمیں پھنسا دیا اور نہ بچوں کے کھانے کی روٹی ہے، وہ کبوتریاں بھی گالیاں دیتی ہے، اور یار ہمارے پاس تو پان گٹکے کے پیسے نہیں ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو گے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. تو بتاؤ یہ معاذ اللہ کی غلطی ہے، یہ مفتی صاحب کی غلطی ہے، یہ شریعت کی غلطی ہے، یہ اس کبوتر کی غلطی ہے؟ بھائی اپنی ذمہ داری تو پوری کر، اس کے بعد اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. سمجھ میں آ رہا ہے اورنگی ٹاؤن والوں؟ یہ گٹکے کی جتنی دکانیں یہاں پر ہیں، میرا خیال ہے شاید کہیں اور اتنی نہیں ہے، یہاں گٹکا بند رہا ہے. اور ایسے ایسے گٹکے ہیں میں جو لوگ بتاتے ہیں مجھے آ کے، بھائی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایسا نہ دوسرے علاقوں سے لوگ گٹکا خریدنے آ جائیں یہاں پہ، کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کوالٹی کا گٹکا بک رہا ہے. ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. اب میں ایک بات آپ سے اب جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا، پرندے صدیوں سے اسی طرح ایسے ایسے گھر بناتے ہیں نا، جس پرندے کو جس ڈیزائن کا گھر چاہیے ہمارا رب اس کو اسی ڈیزائن کا گھر بنانا سکھا دیتا ہے. کچھ پرندے درختوں کے مضبوط تنوں میں سوراخ کرتے ہیں، چھید کرتے ہیں اور ایسا خوبصورت گھر بناتے ہیں، اس کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب انسانوں کی، جانوروں کی ضرورتوں سے واقف بھی ہے، اور وقت جیسے جیسے جس چیز کا آتا ہے وہ ان کو وہ چیز سکھا بھی دیتا ہے، ان کے لیے اس کے اسباب پیدا کر بھی دیتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات ایک اور کلیئر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے مثال دی پرندوں کی. تم توکل کرو گے، ایسے موج کرو گے جیسے پرندے موج کرتے ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بڑے بھی ہو رہے ہیں، پروان بھی چڑھ رہے ہیں، گھر بھی بن رہا ہے، سوٹیبل جگہ بھی مل رہی ہے. ہاں کچھ حادثات ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، طوفان آیا تو سارے گھونسلے اڑ گئے، وہ تو ایک قدرت کی طرف سے، اس میں تو پھر. لیکن اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ہماری ضرورت اتنی ہی ہے جتنی دنیا میں رہنے کے لیے پرندے کی جو ضرورتیں ہیں نا، ہماری بھی کیا ہے اصل وہی ہیں، اس سے زیادہ ہوس ہے. کیا مطلب؟ آپ جب اللہ پہ اعتماد کریں گے، توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے، آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام بولو کرے گا. پھر جب بیوی آئے گی اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام، کیونکہ میڈیکلی 2 وقت کا کھانا ضروری ہے، 3 وقت کا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ. صحابہ 2 ٹائم کا کھاتے تھے، کہا تھا میں بھی 3 ٹائم ہوں، لیکن فرض واجب تو نہیں قرار دیتا نا بھائی. کھا تو سبھی 3 کیا 6 ٹائم کھا رہے ہیں، لیکن ضرورت کس سے پوری ہو جائے گی؟ 2 ٹائم سے. ایک بکرتن و عشیہ، ہمارے نبی جو کھانا کھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام صبح 11 بجے 12 بجے، اس کے بعد قیلولہ کرتے اور رات کو مغرب کے بعد، اس کے بعد عشاء پڑھتے ہی سو جاتے. یہ نیچرل ہے. آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے بھائی یہ اصل ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو. ہم جب بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا. مجھے اسی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر ہم میں اور بکری میں فرق کیا ہو گیا. وہ بھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے، جگالی کرتی رہتی ہے، ہم بھی کھاتے رہے. اور ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتے تھے 2 ٹائم. قرآن کہہ رہے 2 ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی، 2 وقت. یہ تو عرف میں کہا جاتا ہے 2 ٹائم کی روٹی. اس کا مطلب انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 ٹائم. تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی، ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں
تو ہمیں ایک عدد بیگم چاہیے تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں. پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ کہہ رہا ہے بیگم بھی دلا دوں گا. اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی. کبوتر کو گھونسلہ چاہیے, انسان گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا. اس کو سیمنٹ بجری کا مکان چاہیے, مٹی کا مکان چاہیے, ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو, لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا, سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی. اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے رزق چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا. اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا. کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں, سائنسدان کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی. کمال کی بات ہے. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, بچہ مارکیٹ میں جیسے ہی آیا ہے وہی روٹی سے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے بھائی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ دودھ کو دیکھو, روٹی کو دیکھو. ماں کھاتی روٹی ہے, بنتا کیا ہے؟ دودھ. کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ دیکھو ابے تبے پہ آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے نا, اس کے بغیر آج کوئی بات سمجھتا. آپ کسی سے پیسے نکلوانے ہوں, 1 لاکھ روپے آپ نے وسیم بھائی کو قرضہ دیا, جو وسیم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پیش کی معذرت, ان وسیم کے علاوہ وسیم کی بات کر رہا ہوں میں. کسی نے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہے؟ صحیح ہے نا. آپ نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, 6 آدمی گنوائے, سب کو پتا ہے قرضہ دیا. آپ 1 مہینے بعد واپس لینے جاؤ گے, پاکستان کا وسیم بھائی اگر ہوگا تو دے گا کہ وسیم بھائی 1 مہینے پہلے آپ نے لیے تھے, یہ پیپرز ہیں, یہ انگوٹھا ہے, یہ میرے سے ایک بندہ پیسے لے کر گیا تھا نا, اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے بھی لگوا لیے میں نے اس سے, بزنس کے نام پہ لے گیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ سے کیا ہوا؟ شارٹ. میں انگوٹھے لے کے گھومتا رہا, تھانوں میں گیا, یہ انگوٹھا ہے بھائی. تھانے نے کہا کہ یہ انگوٹھا کیا کریں بس انگوٹھے کا؟ میں نے کہا ثبوت ہے, شناختی کارڈ بھی تھا, انگوٹھے بھی تھے. اس کے بعد 2 سال کے بعد میں نے وہ انگوٹھے پھاڑ دیے. میں نے کہا حسرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ, کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تمیز سے پیسہ. تو آپ جب وسیم بھائی کے پاس جاؤ گے بولو گے بھائی تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے دے گا شاید وہ. کیا خیال ہے؟ شرافت سے دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. اس کے بعد آپ بولو گے تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے گا, ہو سکتا ہے ڈر جائے دے دے. تو اس لیے یہ ابے تبے باپ کی مثالیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کیا بیان پہ ابے تبے. بھائی بات سمجھ میں بھی آج کل ایسے ہی آتی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر, جاپان کے سائنسدان, امریکہ کے سائنسدان, فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں, گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں, یہ ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا, ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کے بچے ہو رہے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہو رہے ہیں, وہ سب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہے, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا, اس کی شادی ہو رہی ہے, دیلا جیب میں ہے نہیں, شادی ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتے دار خلاف ہی, کماتا وماتا کچھ ہے نہیں, تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس ہو جائے گا. وہ ہو گیا, گھر کا انتظام بھی ہو گیا, فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا, ابھی رخصتی اگلے ہفتے. تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے, کہہ رہے ہیں آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی. ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا. مجھے دیکھ لو, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں جب باتیں کرتا نا 2004 میں دوسری شادی, تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک ہمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. وہ اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کر. جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا دودھ. وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے. ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا, تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی, یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا. پہلے دہاڑی لگاؤ گے, جاب کرو گے, کماؤ گے تو پیسہ ملے گا.
یہ کام ہم کر سکتے ہیں, لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو, میں تمہیں رزق دوں گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ, اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے, وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے. وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے. ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا, بکری کا, یا ڈبے کا. ڈبا ہم پیدا کر سکتے ہیں, وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو, وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا. صحیح ہے نا, وہ کیا کروں گا, وہ میں کروں گا. لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا, اللہ نے. ہم پریشان ہوئے, ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ دودھ تو پیدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے تو پیدا کرے گا, خربوزہ کھا رہی ہے اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے, انڈے کھا رہی ہے اس سے, جو کھائے گی اس سے کیا پیدا ہوگا, دودھ پیدا ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی. اے اللہ, لیکن بچے کو سمجھائے گا کون کہ دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا. اس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا پڑے گا, اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے کی نفسیات سے واقف ہیں وہ بچے کو ورک شاپ کروائیں گے دودھ پیتے بچے کو, کہ دیکھ دائیں بائیں منہ نہ مارنا, ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا اور ایسے دودھ کو اپنے پیٹ میں نگلنا, چوسنا ایسے دودھ کو. اس لیے بھائی میں تو بچے نہیں پیدا کر رہا بھائی, یہ تو بڑا مشکل ہے. بچے کو سکھائے گا کون؟ تو عقل مند اگر ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, وہ کیا کہے گا, بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا, تو سکھائے گا کون؟ جو کام تو نہیں کر سکتا. بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے؟ اتنا سا بچہ کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ میاں نے کیا کیا, بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا, اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے, اس سے کچھ پتا نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت, پیدا بکری کے بچے کو دیکھ لو, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف منہ مارنا شروع. میں نے دیکھا بکری نے بچہ دی, ادھر فوراً جا رہا ہے تھن کی طرح, آتے ہی نا. میں نے اس کو دیکھو, یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے یار, آتے ہی دیکھ رہا بھائی تھن کی طرح ملیں گے. بھائی تجھے اندر کون سکھا رہا تھا, یہ سب باتیں بیٹھ گئے, باہر آیا نہیں ہے اور ڈیڑھ ہوشیاری شروع. وہ ادھر ادھر منہ مار رہے اور جا کے پھر جیسے جب اس کو تھن ملتے ہیں نا اندر, جیسے نابینا آدمی نہیں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا چیزوں کو, ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھنا بھی نہیں آتا, ایسے نابینا لوگوں کی طرح یوں کر رہا ہوگا, بھائی دودھ کدھر سے ملے گا مجھے, ایسے اسٹائل مار رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی تھن اس کے منہ میں آئے ایک دم کھینچنا شروع کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی اس کو؟ اللہ سکھا رہا ہے. تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. عرش پہ بیٹھا ہوا رب اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری, جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ٹینشن لینے کا ہے پھر کیوں ٹینشن لی ہوئی ہے؟ پھر گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ ٹینشن ہوتی ہے تو گٹکے کھاتا ہے نا آدمی. پھر سٹے کیوں لگا رہے ہو؟ کتنے چرسی آپ کو اللہ معاف فرمائے, اگر میں ہاتھ کھڑا کروں یہاں کتنے نکل آئیں گے, ہر جگہ ہی ہیں, یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی خاصیت نہیں ہے. کیا کیا نشے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. تو تمہیں ڈپریشن ہے کس بات کی؟ تمہارے تو ساری ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے بھائی, تو ٹینشن کس بات کا لے رہے ہو؟ ابھی میں بتاتا ہوں کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, وہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں. تو اللہ کہتے ہیں جب بچہ آیا مارکیٹ میں, ضرورت کیا تھی؟ دودھ, وہ پیدا ہو گیا. اور کمال کی بات ہے, میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, بچہ جتنا وزنی ہوگا اس کو خوراک اتنی زیادہ چاہیے ہوگی, جتنا باریک ہوگا اس کو خوراک اتنی, اس کا میدا چھوٹا ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے یہ, کہ جتنے بچے کی نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے. روٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ جی یہ جب ماں کھائے گی تو روٹی اتنا دودھ بنائے گی, ہے بھائی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے. کوئی بیمار عورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی, پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب وہ بنیادی ضرورت کو ان کو پتہ ہی نہیں بنیادی ضرورت کہتے کس کو ہیں. وہ صرف کمپٹیشن, تقابل, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی, میں رکشا چلا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو, وہ 4 لے کے گھوم رہا ہے گاڑیاں. ہم آپ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. میں نے 4 شادیوں پہ اتنا بیان کیا ہے نا کہ اب میں نہیں بھی کر رہا ہوتا تو وہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو ادھر لے کے جا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں آٹو پہ. آٹو پہ انکیوبیٹر ہوتا ہے نا آٹو پہ, اس کا 37.5 وہ ٹیمپریچر رکھ دیتے ہیں, تو جیسے ہی کم ہوتا ہے وہ خود ہی. اب آپ لوگ خود بخود, اب میں مر بھی گیا نا تو خود ہی کرتے رہو گے یہ بیان. اب آپ
تو یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن، مقابلہ، دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، شوق، اس میں ٹینشن لے رہے ہو آپ کہہ رہے ہو میں اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہوں، وہ ڈیفنس میں رہ رہا ہے یار، وہ گلشن اقبال چلا گیا یار، اس کا ذاتی گھر بن گیا اور میرے پاس کرائے کا گھر ہے. ان چیزوں کی کیا لے رہے ہیں؟ اور خواتین یہ چیزوں کی ٹینشنیں اور زیادہ لیتی ہیں. اس کے میاں نے اس کو سونے کی چوڑیاں دلا دی، ہمارا والا ہمیں آرٹیفیشل زیور بھی نہیں دلا رہا. وہ تمہارا والا بیچارہ غریب ہے، وہی کہاں سے دلائے گا بھائی؟ اس کے ابا تو اس کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں، اس لڑکی کے ابا کو. میرے ابا وہ گھر میں ہمارے دال روٹی کھا رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کا کپڑے دیکھ دیکھ کے، ایک دوسرے کا فیشن دیکھ دیکھ کے، ایک دوسرے کے میاں کو دیکھ دیکھ کے، اس کا والا میاں وہ اتنا پیسے والا، ہمارا والا غریب. یہ سب چیزیں لڑکیوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں اور مردوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے، بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں گی؟ پوری. اور بنیادی ضرورتیں یہی ہیں. اس سے آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائی وہ بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے گریبیاں ہیں. گریبی سمجھتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کس کو کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے، بس بنیادی ضرورت ملتی ہے اس کو، اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اتنے کھولتا ہے کہ اس کے لیے نوٹ گننا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ غریبی ہے، وہ ضرورت تھوڑی ہے، وہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے. تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے گا، جانا اس نے بھی قبر کے گڑھے میں ہے، اس سے بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ کم دے گا، جانا اس نے بھی کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں، اس سے بھی اللہ چھین لے گا. جو جب دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن لینے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے، انجام سیم ہونے والا ہے.